اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پر حاکم بن کے آئے تو مدینہ منورہ کی حکمرانی صرف 10,000 کلومیٹر پر تھی حکومت، اور جب رسول اللہ 10 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے تو 10 لاکھ مربع میل پر میرے پیغمبر کی حکمرانی تھی۔ اور یہ 10 لاکھ مربع میل پر کیسے حکمرانی بنی کہ ہر روز اگر حساب لگایا جائے تو ہر روز 300 کلومیٹر کا علاقہ رسول اللہ کی مملکت میں داخل ہوا۔ کیسے ہوا؟ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خارجہ پالیسی اپنائی۔ خارجہ پالیسی کیا تھی؟ رسول اللہ کی خارجہ پالیسی، فورن پالیسی، کوٹ نجیب اللہ کے غیور مسلمانوں، آج جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں سمجھیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا میرا نوجوان سمجھتا ہے بوڑھے بھی اتنا نہیں سمجھتے۔ یہ بات سمجھیں گے، یہ بات میرے اور آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی دی۔ اس وقت رومن امپائر، پرشین امپائر، 2 سپر پاورز موجود تھی، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ پالیسی دے سکے۔ رسول اللہ نے یہ پالیسی دی تھی کہ اے لوگوں، عرب کے لوگوں، جو لوگ میرا کلمہ پڑھیں گے، جو میری ریاست میں شامل ہو جائیں گے، میں انہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی جان محفوظ رہے گی۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی عزت آبرو محفوظ رہے گی۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی دولت، ان کا سرمایہ محفوظ رہے گا۔ ان کی عزت اور آزادی کی حفاظت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کا کیسا نفاذ کیا؟ فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ میرے دوستو، جو مملکت داخلی سطح پر قانون کا نفاذ کرتی ہے اور بیرونی سطح پر یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتے ہیں، پھر وہ روزانہ 300 کلومیٹر کی بنیاد پہ بڑھتی ہے، پھیلتی ہے اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ بات کتنی مشکل ہے، کتنی اس کے لیے آپ کو میتھ سمجھنا پڑتا، الجبرا کی سائنس سمجھنی پڑتی، کون سی راکٹ سائنس سمجھنی پڑتی ہے۔ مسلمانوں کو جو خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی رسول اللہ نے ہمیں دی تھی وہ کہاں ہے؟ آج میں پاکستان میں کھڑا ہو کر اپنی جان کی، اپنی عزت آبرو، آزادی اور اپنی نسل کی تحفظ کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میں دنیا کو کیا پیغام دوں گا؟ میرا آخری الفاظ یہی ہے کہ میں حاضر اسی لیے ہوا تھا کہ میرے دوستوں، میرے پیغمبر نے جو زندگی دی ہے، جو زندگی جی ہے، جو مقصد دیے ہیں، ان مقاصد کو سمجھو۔ کب تک کیا ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ غزہ کی صورتحال ہم پر بھی آئے؟ کیا ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی باہر سے مسیحا آئے گا ہمیں بچانے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ کا طریقہ اپنا کر ہم بچ سکیں گے، ورنہ ہم نہیں بچ سکتے۔ تو قرآن آئندہ کھولیں گے آپ، سیرت النبی کو پڑھنے کے نقطہ نظر سے قرآن کو پڑھیں گے۔ رسول اللہ کے آنے کے 10 بڑے مقاصد ہیں، وہ مقاصد کو سیکھیں گے۔ رسول اللہ کے آنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے مقاصد کو پورا کیا وہ سیکھیں گے۔ سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جدوجہد اس کا اسوہ حسنہ قرآن کے الفاظ میں موجود ہے، سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ اور آخری بات کہ اس کا اثر کیا ہوا، زندگی پر اثرات کیسے نمودار ہوئے وہ بھی سیکھیں گے۔ سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ رسول اللہ نے سب پہلے دن جب اعلان کیا فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
اپنی دعوت کا آغاز کیا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا مجمع میں جو کہتا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد، محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، لہٰذا جماعتنا کیا تم نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ اور پھر 17 سال کے بعد جنگ احزاب ہوئی، کتنے سال کے بعد؟ 17 سال۔ 5/29 کو جنگ خندق ہوئی، جنگ احزاب اور جنگ خندق ایک ہی جنگ کا نام، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ